بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ ایک روز خلید تروب کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو اسے جلال الدین کے خیمے سے باہر روکا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ ہی رہا تھا کہ خیمے کے اندر سے اسلام کا شیردل فرزند جلال الدین اور اس کا جرنیل امین الملک نکلے اور مسکراتے ہوئے وہ خلید کی طرف بڑھے۔ خلید نے جلدی جلدی اپنے گھوڑے کو باندھا اور ان دونوں کی طرف بڑھا۔ تروب اپنے گھوڑے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ خلید نے آگے بڑھ کر دونوں سے مصافحہ کیا۔ جلال الدین نے ایک جھکی جھکی نگاہ گھوڑے کے پاس کھڑی تروب پر ڈالی۔ پھر اس نے خلید سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور جس مہم پر تم گئے تھے اس کا کیا بنا؟ ان دونوں کے سامنے کھڑے ہی کھڑے خلید نے مرینا سے ملاقات، مرو کے تہ خانوں اور مسلمانوں کی رہائی، نیشا پور تک کا سفر، وہاں سے مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کی چنگیز خان کے لشکر میں دخول، چنگیز خان سے گفتگو، تروب سے ملاقات، مجیر الملک کی بیٹی اور بیوی کی مرگ، حکیم غمدان کی موت، چنگیز خان کے بیٹے تولی کی ہرات اور چنگیز خان کی جلال الدین کی طرف روانگی کی تیاری، اور تروب کے ساتھ چنگیز خان کے لشکر سے فرار کی پوری داستان سنا ڈالی۔ مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کی موت کا سن کر چند ثانیوں تک امین الملک آنکھیں وا کیے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، جبکہ جلال الدین بڑی بے بسی اور ترحم کے جذبے سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اسے امین الملک کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے بھرپور لہجے میں کہا، صبر اے امین الملک، صبر۔ فرات و تفرید اور پرآشوب اس دور میں صبر اور استقامت ہی ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں میرا شہنشاہ باپ ایک انجان سے جزیرے میں گمنامی کی موت مارا گیا، اور میری ماں چنگیز خان کی قید میں ہے۔ صبر امین الملک، صبر۔ امین الملک نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی بھی صدمہ مجھے اپنے فرائض سے غافل نہیں کر سکتا اور آنکھیں بند کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جلال الدین نے کہا، اگر چنگیز خان ہماری طرف بڑھا تو راستے میں کوہستان بابا کے اندر ہمارا شہر بامیان پڑے گا، لہٰذا ہمیں شہر کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، بلکہ اس سے باہر دشمن کے ساتھ ہمیں چھاپا مار جنگ کی تیاری کرنا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہم چنگیز خان کو ان کوہستانوں کے اندر ذلت آمیز شکست دیں گے۔ جلال الدین خاموش ہوا۔ پھر خلید کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تروب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ خلید نے کہا، یہ میرے ساتھ رہ کر جنگوں میں حصہ لے گی۔ جلال الدین نے امین الملک سے کہا، ان دونوں کے آرام کا بندوبست کرو۔ امین الملک خلید اور تروب دونوں کو لے کر خیموں کے شہر کی ایک طرف لے گیا۔ اس موسم خزاں میں چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی کو ہرات کی بغاوت فرض کرنے کے لیے مغرب کی طرف روانہ کیا، اور خود اس نے ایک جرار لشکر کے ساتھ جلال الدین کی طرف کوچ کیا۔ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے کوہستان بابا کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے چنگیز خان بامیان شہر کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے اس شہر کی وسعت اور اس کی مضبوط صاف ستھری فصیلوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ یہاں اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ جلال الدین بھی کوچ کر کے یہاں سے چند میل مشرق میں ایک خیمہ زن ہے۔ اپنے لشکر کی انگنت تعداد کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے یہاں اپنے لشکر کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے ایک ارخون کی سرکردگی میں اس نے جلال الدین کی سرکوبی کو روانہ کیا، اور خود اس نے بامیان شہر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلال الدین کی طرف بڑھنے کے لیے راستے میں پڑنے والے شہر کو فتح کیا جائے تاکہ جلال الدین تک کے راستہ بے خطر ہو جائے۔ دوسری طرف جلال الدین بھی چنگیز خان کی ایک ایک حرکت سے آگاہ تھا۔ اس کے جاسوس ساری خبریں دن رات اس تک پہنچا رہے تھے۔ جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا قلب اس نے اپنے پاس رکھا، میمنہ کا کماندار امین الملک کو بنایا، اور ایک حصے کو اس نے اپنے عرب جرنیل کی سرکردگی میں چنگیز خان کے مقابلے میں بامیان کے شہروں میں مقیم لشکر کی مدد کو روانہ کر دیا۔ خلید اور تروب بھی اسی محاصرہ میں شامل تھے۔ چنگیز خان کے وہ ارخون اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے جلال الدین کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلال الدین کو عبرت خیز شکست دینے کے بعد بامیان کے قریب چنگیز خان سے ملے۔ اس کی امیدوں کے برخلاف جلال الدین بہت پہلے اس کے سامنے نمودار ہوا۔ حالانکہ ارخون کا اندازہ تھا کہ 30 میل اور مشرق کی طرف جا کر اس کی مٹ بھیڑ جلال الدین سے ہوگی، لیکن شیردل جلال الدین برقرفتاری سے 30 میل کی مسافت طے کرتا ہوا کوہستانوں سے گھری ایک وادی، کھلی وادی میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھتے ہی حملہ آور ہو گئے۔ جلال الدین کے لشکر میں اکثریت ترکوں اور افغانوں کی تھی۔ منگول بڑی تیزی سے حملہ کر رہے تھے۔
ان کا ارادہ تھا کہ وہ بہت جلد جلال الدین کو میدان جنگ سے بھگا کر بامیان شہر کی طرف لوٹ جائیں گے تاکہ شہر ان کی موجودگی میں فتح ہو اور وہ لوٹ کھسوٹ میں شامل ہو سکیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ تھا اور ایک کربناک حقیقت سامنے آئی۔ جلال الدین کی سرکردگی میں افغان اور ترک جمال حق کے مظہر اور رموز رب کے محرم بن کر مزاحم ہوئے تھے۔ وہ اپنے جذبوں میں شہید بن کر آگے بڑھے تھے اور ایک ایک لشکری کئی منگولوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ مسلمان ظلمتوں کے رہبر منگولوں کو اپنی تلوار کی نوک سے درس آدمیت دے رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے ولولوں کو لہو اور آنکھوں میں زندگی کی بے بسی پھیلا کر رکھ دی تھی۔ لگتا تھا کہ لذت بے خودی میں وہ منگولوں پر زندگی بھر کی اذیت اتار لینا چاہتے تھے۔ اچانک اسلامی لشکر میں ایک ساتھ اللہ اکبر کی مسحور کن صدائیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی جلال الدین کی سرکردگی میں مسلمان لشکری دلوں کے قائد بن کر اور تمکنت اور وحشت میں منگولوں کو گناہ کی کھیتی سمجھ کر کاٹنے لگے۔ مسلمان پتھر کی طرح بے اثر ہو کر منگول صفوں میں گھستے چلے گئے۔ ہر طرف ہر سمت منگولوں کی آہو فغاں اور چیخ و پکار بلند ہونے لگی، لیکن مسلمانوں کا یہ جگر سوختہ اور جان لیوا حملہ تھوڑی دیر تک ہی جاری رہ سکا، کیونکہ منگولوں کی اکثریت اس جنگ میں ماری گئی تھی اور جو زندہ بچے وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ارخون کی سرکردگی میں واپس چنگیز خان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنگیز خان 2 روز تک بامیان شہر کے محاصرے میں تقویت پیدا کرتا رہا اور جلال الدین کے محاصرہ کا عرب جرنیل اس سے قریبی کوہستان میں چھپا ان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ تیسرے روز جب چنگیز خان نے شہر پر عام حملے کا حکم دیا اور منگول بامیان شہر پر بھوکی گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے تو محاصرے کا وہ عرب جرنیل اپنی گھات سے نکلا اور اس جگہ حملہ آور ہوا جہاں چنگیز خان اپنے ایک پوتے کے ساتھ حملے کی نگرانی کر رہا تھا۔ محاصرے کا سالار بے سرا سمندر کی طرح حملہ آور ہوا۔ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے تھا، راستے میں آنے والا ہر منگول کو کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے حملوں میں شعلوں کی بے-تابی اور جنون کا اضطراب تھا۔ لگتا تھا قدرت نے اسے زمین کو زخم، آسمان کو لخت، صدف کو موتی اور پتھر کو گوہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہو۔ اس کے ساتھی بھی راگ کو چنگاری اور پسینے کو لہو میں بدل دینے کا فرض ادا کر رہے تھے۔ ان کے حملوں میں عظمت و شکوے کی ترجمان شبنم کی آسودگی تھی۔ ایک بار اس عرب جرنیل نے چلا کر کہا، اے جان نثاران ملت، اور چنگیز خان کی صفوں کو الٹ کر تاریخ کے نئے اوراق کو جنم دیں۔ اسلام کی سربلندی اور قوم کی سرخوئی کے لیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اپنے سالار کے ان الفاظ سے محاصرہ میں ادراک و وجدان سی آگ سی لگ گئی۔ ایک عام لشکری بھی ایسی سعادت مندی اور خلوص سے حملہ آور ہونے لگا تھا جیسے وہ لوح قلم اور انجمن کن فیکون کے سارے رازوں پر محیط ہو جانے کو نکل کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ ایسا زوردار حملہ تھا کہ منگولوں کی صفیں ہل گئیں اور ایسی افراتفری کا عالم طاری ہوا کہ چنگیز خان اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس بھاگم دوڑ اور افراتفری میں چنگیز خان اپنے پوتے سے بچھڑ گیا اور محاصرہ کا عرب سالار اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے اپنی تلوار مار کر چنگیز خان کے پوتے کی گردن کاٹی اور پھر اس نے اپنے نیزے کی مدد سے ہوا میں اچھال دیا، قبل اس کے کہ چنگیز خان سنبھلتا اور اپنی منتشر صفوں کو درست کر کے وہ حملہ آور کے سامنے کھڑا کرتا۔ جلال الدین کا محاصرہ اپنا کام مکمل کر کے مڑا اور اپنی کامیابی پر وہ زمزمہ موج کی طرح ترانہ ملکوتی اور غنائے لاہوتی گاتے ہوئے اپنی کمینگاہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ چنگیز خان راز یزداں بن کر نازل ہونے والے اس لشکر کو انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب اسے خبر ہوئی کہ حملہ آوروں کا سالار اس کے پوتے کو کاٹ کر رکھ گیا ہے تو اپنے حملوں سے دنیا کے ایک بڑے حصے کو ہلا دینے والے چنگیز خان نے اپنے بال نوچ لیے اور سر پیٹ لیا۔ چنگیز خان ابھی اپنے پوتے کا ماتم ہی کر رہا تھا کہ اس کے تیز رفتار جاسوس خبر لائے کہ ان کے ارخون کو جلال الدین نے عبرت خیز شکست آمیز دی ہے۔ اس خبر سے چنگیز خان بے روغن چراغ کی طرح بجھ گیا اور اس کا دل بکھر کر رہ گیا۔ چنگیز خان کے ارخون کو شکست دینے کے بعد جلال الدین چاہتا تھا کہ مغرب کی طرف پیش قدمی کرے اور چنگیز خان کو پیش کر کے رکھ دے۔ اسے چنگیز خان کے مقابلے میں اپنے محاصرہ کی سالار کی کامیابی کی خبریں بھی پہنچ گئی تھیں، لہذا اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے تھے۔ لیکن اس موقع پر جلال الدین کی جاسوسی ایسی خبر لائے کہ جلال الدین کو اپنا لائحہ عمل اکثر تبدیل کرنا پڑ گیا اور وہ ایسی جگہ، ایسی گات اور ایسی کمینگاہ کے متعلق اندازے لگانے لگا جہاں وہ منگولوں کے ساتھ آخری اور کامیاب مارکا لڑ سکے۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کرے اور کوہستانوں سے اتر کر وہ دریائے سندھ کی وادی میں داخل ہو جائے۔ اس کا نظریہ تھا کہ اگر فتح ہوئی تو وہ صحرائے گوبی تک چنگیز خان اور اس کے عساکر کا تعاقب کرتا چلا جائے گا اور شکست کی صورت میں وہ دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی کے سلطان کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک تکلیف دہ اور کربناک فیصلہ تھا
جو جلال الدین نے انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا تھا، اس لیے کہ اس کی جاسوس خبر لائے تھے کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی ہرات کی مہم سے فارغ ہو کر اور چنگیز خان کے 2 عظیم جرنیل سوبورائی اور جبی نویان کی مہمیں نپٹا کر بامیان کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ان جاسوسوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ ان لشکروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے اور وہ موج در موج بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ جاسوسوں نے یہ بھی خبر دی کہ منگولوں کا ایک لشکر غزنی کی طرف سے بھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خلید اور تروب بامیان شہر کے نواح میں کوہستانوں کی ایک چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے وادی میں ان کا لشکر آرام کر رہا تھا۔ پہاڑ کے اوپر جگہ جگہ پہرےدار بیٹھے چنگیز خان کے لشکر پر گہری نظر رکھے پہرا دے رہے تھے تاکہ ان کا لشکر آرام کر سکے اور چنگیز خان کے حملے کی صورت میں پیشگی اطلاع بھی دی جا سکے۔ تروب نے میٹھی میٹھی نگاہوں سے خلید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں منگولوں سے پہلے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ میں واقعی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہم پر عذاب الہی ہیں اور جنگوں میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پچھلے روز کی جنگ نے اور گزشتہ رات کی کامیاب شب خون نے میرے خیالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ بخدا زندگی میں پہلی بار جہاد میں حصہ لینے کا اس قدر سرور آیا ہے، اور پھر پچھلے روز کے حملے میں اپنے میسرا کے سالار کی شجاعت اور عمدہ کردار نے میرے حوصلوں اور ولولوں کو اور تاب جلا بخشی ہے۔ بخدا میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ کسی بھوکے شاہین اور خونخوار عقاب کی طرح چنگیز خان کے پوتے پر جھپٹ پڑا تھا اور اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر اپنے نیزے کی انی پر اس نے ہوا میں اسے اچھال دیا۔ واللہ، اپنے میسرے کے سالار نے منگولوں پر ثابت کر دیا کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں اور ہم جب چاہیں انہیں ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ایک آخری مارکے میں ہم پھر فتح یاب ہوں اور چنگیز خان کو صحرائے گوبی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیں، پھر ہمارے شہروں، قصبوں اور قریوں میں امن و سلامتی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ خلید نے دعائیہ انداز میں کہا، اللہ کرے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے اور ہم ان بھیڑیوں کو ان کے بھٹ کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیں۔ تروب نے چاہت اور محبت آمیز آواز میں کہا، ایسی صورت میں جنگ سے فارغ ہو کر ہم نیشا پور کا رخ کریں گے اور وہاں مرینا کے ساتھ پرسکون زندگی کی ابتدا کریں گے۔ خلید نے کہا، پہلی جنگ کی نسبت پچھلی رات کی شب خون میں تمہاری کارکردگی زیادہ بہتر تھی، میں نے تم پر کڑی نگاہ رکھی تھی، بخدا میں نے تمہارے جنگ کرنے کے انداز کو بے حد پسند کیا تھا۔ تروب جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نیچے وادی میں ان کے لشکر کے اندر کوچ اور تبل اور نعرے بجنے لگے۔ تروب نے خلید کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی میں پوچھا، نیچے لشکر میں کوچ کے نعرے کیوں بج رہے ہیں؟ ہمارا لشکر کدھر روانہ ہونے لگا ہے؟ کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہونے لگا؟ خلید نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خبر نہیں یہ کوچ کس لیے اور کس سمت میں ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، لشکر واپس کوچ کر رہا ہے، چنگیز خان کا بیٹا تولی خان اور اس کے جرنیل سوبورائی اور جبی نویان اپنے لاکھوں کے لشکروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے لشکر کی ساری قوت مجتمع کرنے کے لیے۔ آقا جلال الدین نے میسرے کو واپس بلا لیا ہے، لہذا لشکر ابھی آقا کی طرف کوچ کرے گا۔ خلید اور تروب دونوں اٹھ کر نیچے اترنے لگے۔ وہ سپاہی کوہستانوں کے اوپر پہرا دینے والے دوسرے نوجوانوں کو واپسی کی اطلاع کرنے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارا لشکر وادی میں جمع ہو گیا، پھر وہ اپنے عرب سالار کے پیچھے پیچھے مشرق کی طرف ان کوہستانوں اور وادیوں کی طرف کوچ کر رہا تھا جہاں جلال الدین بے چینی سے اپنے میسرا کی واپسی کا منتظر تھا۔ جلال الدین کے میسرا کے چلے جانے سے گو بامیان شہر کے مسلمانوں کا کوئی مددگار نہ رہا، تاہم شہر میں مقیم لشکر نے بڑی جانفشانی سے کئی روز تک چنگیز خان کا مقابلہ کیا۔ چنگیز خان محاصرے کے طول پر جھلا اٹھا، اس لیے کہ قلعے کی فصیل کو توڑنے کے لیے منگولوں نے جو منجنیقیں اور برج بنائے تھے وہ جب سنگ باری کے لیے نزدیک لے کر جائے جاتے تو شہر کا محافظ لشکر روغن نے نفت میں ڈوبے آتشگیر تیر کی بوچھار کر دیتا، جس کے باعث منجنیقوں اور لکڑیوں کے برجوں کو آگ لگ جاتی تھی اور چنگیز خان کا ہر حملہ اور ہر جنگی ہتھیار ناکام ہو جاتی تھی۔ اپنی اس پیدر پہ ناکامیوں پر چنگیز خان نے اپنے لشکر کے مویشیوں کو کاٹ کر ان کی بھیگی ہوئی کھالوں کو اس نے منجنیقوں اور لکڑی کے برجوں پر منڈوا دیا۔ اس روغن نفت کی آگ سے بچا جا سکتا تھا، پھر سے شہر پر آخری حملے کا حکم دیا۔ مویشیوں کی کھالیں استعمال ہونے پر شہر کے محافظ دستوں کے آتشی تیر بیکار ثابت ہونے لگے اور شہر کے مسلمان اب چنگیز خان کے سامنے مجبور و بے بس دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ شہر کے اندر موجود چھوٹے سے ایک محافظ کے علاوہ شہر سے باہر دور و نزدیک کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس مصیبت اور ابتلا میں ان کی مدد کو پہنچتی۔ اپنے اس آخری حملے کو کامیاب بنانے کے لیے چنگیز خان اپنے سر سے خود اتار کر ان منگولوں کی صفوں میں جا گھسا جو منجنیقوں سے شہر کی فصیل پر سنگ باری کر رہے تھے۔ آخرکار ایک جگہ سے شہر کی فصیل ٹوٹ گئی۔ شہر کے محافظ لشکر نے فصیل کے شگاف کی حفاظت کرنے کی انتہائی کوشش کی،
لیکن منگول شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور شہر میں وہی کچھ ہوا جو منگولوں کا شیوا تھا۔ شہر کے اندر ہر جاندار تحقیق کر دیا گیا، مسجدوں اور کوچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس شہر میں منگولوں کے اس قدر تباہی مچائی کہ وہ خود بھی اس شہر کو موبلیغ، غم کا شہر کہنے لگے تھے۔ چنگیز خان نے چند روز یہاں پر قیام کیا، اتنی دیر تک اس کا بیٹا اور دونوں سردار بھی اپنے لشکروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پھر اس متحدہ لشکر کے ساتھ اس نے مشرق میں جلال الدین کی طرف کوچ کیا۔ اس تلخ حقیقت کے باوجود کہ افغان لشکر مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے جلال الدین سے علیحدہ ہو کر چلا گیا تھا، جلال الدین نے ہمت نہ ہاری اور چنگیز خان پر آخری ضرب لگانے کو تیار ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف 30,000 کا لشکر تھا، جبکہ چنگیز خان کی میت میں لاکھوں کا لشکر تھا۔ اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ جلال الدین دریائے سندھ کی وادی میں داخل ہو گیا۔ جلال الدین نے اپنے لیے ایک ایسے میدان کو چنا جس کی پشت پر موجیں مارتا ہوا دریائے سندھ تھا، اور یہاں دریا کا بہاؤ اتنا گہرا تھا کہ طے کر اسے پار نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا بایاں پہلو ایک بلند اور ناقابل عبور کوہستانی سلسلے سے محفوظ تھا۔ دائیں طرف کی سمت کو دریائے سندھ ایک لمبا چکر کھا کر محفوظ کرتا تھا، اور باقی حصے میں بلند ترین کوہستانی علاقہ تھا جس کے اندر گزرنے کے لیے ایک ہی درہ تھا، اور اس درے پر جلال الدین نے اپنے 1000 تیر انداز مقرر کر کے اپنی دائیں طرف کو بھی محفوظ تسخیر بنا لیا تھا۔ اس موقع پر دریائے سندھ کے کنارے جتنی بھی کشتیاں کھڑی تھیں جلال الدین نے اس نظریے کے تحت جلا دیں کہ لشکریوں کے دل میں میدان سے منہ موڑ کر دریا کے اس پار بھاگ نکلنے کا خیال پیدا نہ ہو۔ اس طرح اپنے لیے میدان جنگ کا انتخاب کرنے اور اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد جلال الدین چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ ایک روز صبح سویرے چنگیز خان اپنے ٹڈی دل کے ساتھ اس میدان کے سامنے نمودار ہوا، اور آتے ہی اس نے صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے سامنے وسط میں اپنے جنگی نشان کے ساتھ اپنے 10,000 ذاتی محافظوں کے اندر کھڑا تھا۔ آخر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جلال الدین نے اپنے میمنے کو امین الملک کی سرکردگی میں چنگیز خان کے میسرے کے مقابلے کے لیے آگے بڑھایا۔ جلال الدین کا میمنہ چنگیز خان کے میسرے سے کئی گنا کم تھا، لیکن امین الملک نے کم ہونے کے باوجود دست اجل اور غم و دکھ کی یلغار بن کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ منگول لشکر فنا پذیر ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے میسرہ کی پسپائی پر جو تولی خان کی سربراہی میں تھا، چنگیز خان کو انتہائی غصہ آیا اور اس نے مسلمانوں پر عام حملے کا حکم دے دیا۔ پھر جب جلال الدین اپنے کلب اور عرب جرنیل اپنے میسرے کو لے کر آگے بڑھے تھے، عرب جرنیل کے میسرے کے حوصلے پہلے ہی بلند تھے۔ جب اس عرب جرنیل نے لگاتار اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہوئے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی، تو اس کے لشکری چنگیز خان کے میمنے کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ایک مجاہدانہ انداز میں اپنے قلب و نظر کی تحریر اور اپنے کردار کی ترتیب کا ثبوت دینے لگے تھے۔ فرزندان توحید نفرت کا طوفان اور انات کی آگ بن کر پرستان باطل کی ہولناک پر یلغار پر چھانے لگے تھے۔ مسلمان مجاہدین عقابوں کی پھڑپڑاہٹ اور شیروں کی دھاڑ کی طرح اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہم آہنگ ہو کر تکبیریں بلند کرتے ہوئے سرکش آندھی، موت کی بے اما حکمت اور سیل وقت کی طرح آگے بڑھتے رہے، اور کوہر آلود سمندر اور رات سے مشابہ آوازوں کی مانند وہ منگولوں پر چھاتے رہے۔ چنگیز خان اب بھی مطمئن تھا، کیونکہ اس نے اپنے لشکر کو قلب کے طور پر، تولی خان کے لشکر کو میسرہ اور غزنی سے آنے والے لشکر کو میمنے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ابھی اس کے لشکر میں عمدہ جرنیل صوبو رائی اور جبی نویان اپنے لشکروں کے ساتھ محفوظ عساکر کے طور پر پڑے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے جنگ میں حصہ لینا شروع نہ کیا تھا، اور دائیں طرف گھات میں کھڑے تھے۔ جلال الدین کا عرب سالار اپنے میسرہ کے ساتھ چنگیز خان کے میمنہ کو رونتا ہوا اس میں داخل ہوا اور اس طرف آیا جہاں خود چنگیز خان جنگ کر رہا تھا۔ خلید جو میسرہ کے ایک محفوظ جرنیل کی حیثیت سے تھا، تروب کے ساتھ اپنے سالار سے پہلو بہ پہلو دشمن سے برسر پیکار تھا۔ عرب جرنیل دشمن کے قلب میں گھستا ہوا اس جگہ جا رہا تھا جہاں چنگیز خان تھا۔ میسرہ کے اس عرب سالار نے چنگیز خان پر حملہ کر دیا۔ چنگیز خان کے چاروں طرف سے لشکر امٹ کر اس کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن میسرہ کے مجاہدین نے انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ عرب جرنیل نے جب چنگیز خان پر اپنی تلوار برسائی تو چنگیز خان ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو بچا گیا، لیکن عرب سالار کی تلوار اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر گری اور ایسے گری کہ اسے کاٹتی چلی گئی۔ چنگیز خان کا گھوڑا گر کر مر گیا، جبکہ چنگیز خان ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر جلال الدین بھی الغار کرتا ہوا چنگیز خان کے سر پر جا پہنچا، لیکن چنگیز خان کی قسمت اچھی تھی جو بھاگ کر اپنے محفوظ لشکروں میں چلا گیا۔ اس موقع پر جبکہ منگولوں میں شکست کے آثار واضح ہونے لگے تھے،
اور مسلمان اپنی فتح کے ضام میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خلید نے اچانک اپنے قریب دشمن سے جنگ کرتی ہوئی تروب کی کربناک چیخ سنی۔ خلید نے جب مڑ کر دیکھا تو تروب اپنے گھوڑے سے گر کر پتھریلی زمین پر پڑی تھی اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ خلید نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے دیکھا تھا کہ وہ دم توڑ چکی تھی، جنگ اپنے عروج پر تھی اور دشمن پسپا ہونے لگا تھا۔ لیکن خلید پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سالار کے ساتھ دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا۔ عین اس وقت جب منگول جنگ سے منہ موڑ کر عزمگاہ سے بھاگنے لگے تھے، منگولوں کی فطری ریاکاری نے کام لیا اور وہ درے کے محافظ 1000 مسلمان تیر اندازوں کو پکار کر کہنے لگے، منگولوں کو شکست ہو گئی ہے، آؤ اب سب مل کر ان کا تعاقب کریں۔ درے کے محافظوں نے وہی غلطی کی جو جنگ احد کے درے کے محافظوں نے کی تھی۔ جنگ احد میں درے کے محافظوں کی غلطی کے باعث مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور یہاں بھی ان کے 1000 تیر اندازوں کی غلطی کے باعث مسلمانوں کی عظیم فتح عظیم شکست میں بدل گئی۔ تعاقب میں شامل ہونے کے شوق میں ان 1000 تیر اندازوں نے درے سے نکل کر حملہ کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کی امید کی جا سکتی تھی۔ سوبورائی اور جبی نویان اپنے لشکروں کے ساتھ اس درے کو عبور کر کے مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے اور ہر طرف انہوں نے ایک ایسی تباہی کھڑی کر دی۔ سب سے پہلے میسا کا عرب جرنیل ان کا ہدف بنا۔ میسا کے جوانوں نے ایک حلقہ بنا کر اپنے عرب جرنیل کی حفاظت شروع کر دی، لیکن منگولوں نے اس حلقے کو تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ خلید اس حلقے میں پیش تھا، لہٰذا وہ بھی بری طرح زخمی ہوا اور اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ بغداد کے وہ دونوں سپاہی جن کی خلید نے نیشا پور سے شمال میں مدد کی تھی، زخمی خلید کو اٹھا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ میسرا کا عرب سالار بھی اپنے بچے کھچے لشکریوں کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان گنت منگولوں نے جلال الدین اور امین الملک کے لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امین الملک بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ عرب جرنیل کی طرح میدان جنگ سے بچ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم جلال الدین کا تقریباً سارا لشکر کٹ مرا اور وہ بیچارہ دریائے سندھ کی طرف بھاگا۔ چنگیز خان نے اپنے دستوں کے ساتھ جلال الدین کا تعاقب کیا اور اس نے حکم دیا کہ جلال الدین کو زندہ گرفتار کیا جائے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ دریا کے کنارے جا کر 20 فٹ کی ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر جلال الدین نے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ جلال الدین کی اس جرأت و دلیری پر چنگیز خان انگشتے بدنداں ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس نے پکارا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا جلال الدین جیسا بہادر بیٹا ہو۔ بہادر خوارزم شاہ کے ہاتھ ایسے ہی شیدل بیٹے کو جنم لینا چاہیے تھا، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا۔ پھر چنگیز خان نے اپنے لشکریوں کو پکار کر کہا، دریائے سندھ کی اس وادی میں جلال الدین ہمیں شکست دے چکا تھا، لیکن اس کے 1000 تیر اندازوں کی غلطی اور حماقت نے اس کی عظیم شکست میں بدل کر رکھ دیا۔ چنگیز خان دیر تک وہاں کھڑا ہو کر جلال الدین کو دیکھتا رہا۔ جبکہ جلال الدین دریا کے دوسرے کنارے پر چڑھ گیا تو وہ واپس مڑ گیا۔ وہ دونوں جوان خلید کو میدان جنگ سے باہر نکال کر لے گئے تھے اور نرم زمین پر اسے رکھ دیا تھا۔ خلید بری طرح زخمی تھا اور سخت تکلیف کی حالت میں تھا۔ ایک جوان نے اپنے مشکیزے کو لے کر اس کا منہ دھویا اور خلید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، تم بچ نکلو تو اس لڑکی تک میری موت کی خبر پہنچا دینا جو اس وقت میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اب میں نے نیشا پور کے شمال میں تمہاری مدد کی تھی۔ وہ اپنے نانا کے پاس رہتی ہے اور اس کا نام مرینا ہے۔ اس کے نانا کا نام ابی سلوم ہے، سانگروں کے بازار میں رہتا ہے۔ چند ثانیوں تک خلید خاموش رہا، پھر اس نے انتہائی کرب میں کہا، دریائے دجلہ سے کابل تک پھیلی وہ قوم جو کبھی زبردستوں کے لیے ہیبت گاہ اور بے دستوں کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتی تھی، بے غرضی اور غفلت کی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ کاش کوئی عقابی نگاہوں کا پاسبان اسے جگاتا۔ رب لم یزل کی قسم کہ اگر میری قوم جاگ رہی ہے تو ان رزم گاہوں میں منگولوں کو خار خار اور ان کی جنگی جذبوں کو تار تار کر دیتے۔ ہائے میری قوم کی شفق شمائل، بہار شمیم اور پرخمار و سرشار صبیحیں غم شب میں بدل گئی ہیں۔ یہ زخم تو کبھی کے پھر بھر جائیں گے پر داغ تو نہ مٹیں گے۔ جب تم نیشا پور جاؤ تو اس سے کہنا کہ ہم شاید دریا کے کناروں کی طرح بے میل تھے۔ اسے کہنا۔ ایک جوان نے تڑپ کر خلید کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ خلید ختم ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے گڑھا کھود کر خلید کو وہاں پر دفن کر دیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ وہاں سے نکل گئے۔ ایک روز مرینا کے نانا ابی سلوم کی حویلی کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس کے ماموں گھر پر نہ تھا، لہٰذا اس کا نانا لاٹھی ٹیکتا ہوا گیا اور دروازہ کھولا۔ باہر وہی دونوں کھڑے تھے جنہوں نے خلید کو دفن کیا تھا۔ ابی سلوم نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا،
ہم میدان جنگ سے آئے ہیں اور ہمارے پاس ہماری بہن کے لیے امیر خلید کا ایک پیغام ہے۔ ابی سلوم نے پوچھا، جنگ کا کیا ہوا؟ اس جوان نے کہا، ہم ہار چکے ہیں، ہم یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بہن کو بلائیں تاکہ ہم اسے پیغام پہنچا کر اور سبکدوش ہو کر روانہ ہو جائیں۔ مرینا بھی ان کی گفتگو سن چکی تھی، لہٰذا وہ ابی سلوم کے بلانے سے قبل ہی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان میں سے ایک نے مرینا کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بہن، ہمیں دکھ ہے کہ ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لائے ہیں، ہمیں شکست ہوئی ہے اور امیر خلید جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ مرینا بیچاری گرتے گرتے بچی، پہلے وہ سسکی، پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ابی سلوم پریشان اور غمزدہ ہو گیا تھا، شام کی سیاہی پھیلنے لگی تھی۔ ابی سلوم مرینا کو لے کر اندر جا رہا تھا۔ مرینا بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو یوں جاری تھے جیسے بھادوں میں ندیاں جل تھل ہو گئی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔